پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر نیلم کینیڈی آج آپ کے لیے مقدس متی کی انجیل اس کا 2 باب پہلی آیت سے 8ویں آیت تک تلاوت کروں گی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی ماجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار، کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا، یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے ماجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ آمین۔ ہم دیکھیں گے پہلی آیت کو ہیرودیس بادشاہ کے بارے میں۔ ہیرودیس تاریخ میں اسے ہیرودیس عظیم کہا گیا ہے۔ جب وہ رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا تو پہلے اسے گلیل کا گورنر مقرر کیا گیا، یعنی 37ویں صدی قبل مسیح میں ہیرودیس یہودیہ، گلیل، سامریا اور دریائے یردن کے مشرقی علاقے کا بادشاہ بن گیا۔ تاریخی ریکارڈ بیان کرتے ہیں کہ ہیرودیس نے کیسریا اور یروشلم کے شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا، اور یہودیوں میں مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر اس نے یروشلم میں ہیکل دوبارہ تعمیر کرائی۔ ہم دیکھتے ہیں ماجوسی یونانی زبان میں ان کے لیے لفظ ماگوس آتا ہے۔ یہ غالباً کسی مشرقی ملک کے باشندے تھے اور علم نجوم، جوتش، ستارہ شناسی کے ماہر تھے۔ اس علم کے دیگر ماہرین کی طرح یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ جب کوئی عظیم ہستی پیدا ہونے والی ہو تو آسمان پر ایک نیا ستارہ نکلتا ہے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آیت نمبر 34 پر ہم غور کریں گے۔ سردار کاہنوں اور فقیوں کے خیالات۔ سردار کاہن یروشلم میں ہیکل کے نگران تھے۔ فقی موسیٰ کی شریعت کے عالم اور استاد تھے۔ وہ یہودی صحائف کی پہلی 5 کتب کا مطالعہ کرتے، لوگوں کو بتاتے اور سکھاتے تھے کہ ان کتب کی تعلیم کیا ہے اور اس کے مطابق کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ 8ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں، جب ہیرودیس نے کہا تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہیرودیس اس بچے کو سجدہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس کے ذہن میں ایک تجسس تھا اور وہ پریشان ہو گیا کہ میرے علاوہ اور کون بادشاہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن
ہیرودیس کو اس بات کی کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، جو اپنا آسمان چھوڑ کر، اپنا تخت چھوڑ کر اس دھرتی پر آ گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ آئے ہم اپنے خداوند کو سجدے کریں گے اور اس کے لگے ہوئے تخت کے سامنے اپنی تمام درخواستوں کو لائیں گے۔ ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ قدوس 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 مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تمجید کرتے ہیں، کیونکہ تو ہی واحد خدا ہے، تو ہی سجدوں کے لائق ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، ہم سب کا کریٹر ہے۔ اے باپ، ہم تجھے سجدے کرتے ہیں کیونکہ تو ہی سجدوں کے لائق ہے۔ خداوند، تیرے لگے ہوئے تخت کے سامنے تمام بیماروں کو لاتے ہیں جو دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، ہاسپٹلز، گھروں میں، کیمپوں میں ہیں، سب پر تیرا شفا والا ہاتھ بڑھ جائے۔ اے خداوند، تمام بے روزگاروں کو اچھے روزگار مہیا کرنا۔ خداوند، جنہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے، ان کے ویزوں کی ساری رکاوٹوں کو دور کرنا اور جلد از جلد اپنے بچوں کو ویزے عطا کرنا۔ اپنی تمام بیٹیوں کو جو بھانج ہے اولاد والی بنانا۔ خداوند، جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کی اسٹڈی میں مدد کرنا، کامیابی عطا کرنا، سرفرازی عطا کرنا۔ خداوند، جو چھوٹے بچے ہیں ان کی محافظت کرنا، انہیں صحت، تندرستی، عمر کی درازی دینا، ماں باپ کو عقل دانائی دینا، تیرے کلام کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرنے والے ہوں۔ پوری دنیا کی سلامتی کو مانگتی ہوں خداوند، امن کو مانگتی ہوں خدا باپ، یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اس کلام کو سنیں، دعا کو سنیں، خداوند آپ کی زندگیوں کے بندھن جوئے توڑے اور اپنے آسمان سے جو اس کا اچھا خزانہ ہے کثرت کی برکتوں کو نازل فرمائے، آمین۔